وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله غلاموں پر محمد کی عنایت ہوتی رہتی ہے غلاموں پر محمد کی عنایت ہوتی رہتی ہے کرم فرماتے رہتے ہیں زیارت ہوتی رہتی ہے کرم فرماتے رہتے ہیں زیارت ہوتی رہتی ہے مجھے تسلیم ہے واعظ برا ہوں میں بہت لیکن بروں پر بھی میرے آقا کی رحمت ہوتی رہتی ہے بروں پر بھی میرے آقا کی رحمت ہوتی رہتی ہے بدست حاجہ دادا بدست شاخ جیلانی نبی کے نام پر ہر دم صحاوت ہوتی رہتی ہے نبی کے نام پر ہر دم صحاوت ہوتی رہتی ہے حضوری کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہوتا رہتا ہے میرے لجپال آقا کی عنایت ہوتی رہتی ہے نیازی کوئی اندازہ کرے کیا ان کی رحمت کا گناہگار آتے رہتے ہیں شفاعت ہوتی رہتی ہے گناہگار آتے رہتے ہیں شفاعت ہوتی رہتی ہے غلاموں پر محمد کی عنایت ہوتی رہتی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ بڑے اکرم بڑے کریم شہنشاہ انس و جاں تاجدار کون و مقام سرور انبیاء شہنشاہ انبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا چند اشعار بے مثل محبوب کی بے مثل ذات کی نثر تو سامعین عزیز شام آج جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مسجد کا مقام و مرتبہ، جس کو بالکل ہم بلا بیٹھے ہیں۔
کہ مسجد کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اگر اس کی خدمت کی جائے تو اس سے کیا کیا فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں ان کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور جو کچھ فیوز و برکات ان کو ملتے ہیں اس انعام کا بھی ذکر ہے۔ تو بڑے ہی کریم الفاظ ہیں، بڑے ہی عظیم الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ کو کس قدر پیار ہے اپنے محبوب سے اور اس محبوب کے غلاموں سے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ تو بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ ماں کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کس سے ڈرتے بھی نہیں، کھول کے بات بیان کرتے ہیں۔ بے شک لم یخش الا اللہ، ہی فی نن ایکسیپٹ اللہ۔ اللہ کے وہ کس سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور باقی ساری مخلوق پھر ان سے ڈرتی ہے۔ آگے پھر بشارت دی، فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، یہی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، یہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مسجد، ہمیں مسجد کا معنی نہیں آتا، پوچھ لو نہیں بتائیں۔ مسجد یہ ظرف کا صیغہ ہے، مسجد یہ ظرف کا صیغہ ہے، زوئیں جار فا ظرف کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے سجدے کی جگہ۔ تو یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک فرما دیا 29واں پارہ سورہ جن کی آیت نمبر 18 ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ میں یہ جو مساجد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اور اس میں اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ یا حکم چلے گا تو خدا کا یا اس کے پیارے مصطفیٰ کا۔ اور وہ لوگ جو پھر اس میں اللہ کے ذکر کو، اللہ کے رسول کو ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی خطیب سے پنگا لے لیا، کبھی امام سے لے لیا، اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی خطیب اور امام کی بد میں لیتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ پہلا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر میں اس کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی مسجد کی خرابی کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی امام یا خطیب آپ کی وجہ سے بھاگ گیا، مسجد کی رونق کم ہوگی، تو آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اس کا مطلب آپ نے رونق کو خراب کیا نا۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور جو اس کی مسجد کی خرابی کی کوشش کرتا ہے، فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دنیا میں ان کے لیے ضلالت ہے، رسوائی ہے،
فرماتا ہے کہ آخرت میں نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، تیاری کر کے پھر آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی صفحہ 68۔ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام مقامات میں سے جو سب سے محبوب مقام ہے نا اللہ کے نزدیک، وہ مسجد ہے، اور تمام مقامات میں سے جو برا مقام ہے اللہ کے نزدیک، وہ بازار ہے۔ آج ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، بالکل اس کو الٹ جا رہے ہیں جو آقا کریم نے فرمایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی، بیماریاں ہماری جان نہیں چھوڑتی، بے برکتی ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ محبوب کبریٰ فرماتے ہیں کہ تمام جگہوں میں اللہ کے نزدیک سب سے جو پیاری جگہ وہ مسجد ہے، اور تمام جگہوں میں سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک ہے وہ بازار ہے۔ سنو میرے آقا کریم نے علم نبوت کی عظمت پہ میں قربان جاؤں، کیسا کمال نے اس کا استعمال کیا۔ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، وہ سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، وہ پھڑ پڑاتا ہے نا، سکون نہیں آتا۔ منافق آ جائے گا لیکن اسے سکون نہیں آئے گا، اس کا دل جو ہے ابھی امام سلام پھر تو بھاگیں، دعا بھی نہیں مانگتے۔ یہ سرکار نے نشانیاں بتائی ہیں کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں سکون سے ہوتی ہے، ایسے مومن مسجد میں بڑے سکون سے بیٹھتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق ایسے مسجد میں بیٹھتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، اسے چین نہیں ہوتا، پھڑ پھڑاتا ہے، چلو جی چاہتا جلدی سے نکلوں باہر۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا غلام صبح کو یا شام کو جس وقت بھی گھر سے مسجد کی طرف نماز کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کراتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میرا غلام جب بھی صبح کو شام کو کسی نماز کے وقت بھی وہ گھر سے نکلتا ہے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مہمان کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے طرح طرح کے مہمانی تیار کراتا ہے، وہ جنت میں جانے کے بعد اس کے جو سامنے کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مایا کہ ہر قدم پہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ جو بندہ وضو کر گھر سے نکلتا ہے نا نماز پڑھنے مسجد میں، ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ بھی معاف ہو۔ کیا شان ہے سرکار کی غلامی میں آنے کا۔ اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ڈھونڈنی ہے تو وہ نماز میں ہے، نماز میں آؤ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی تمہیں۔ حضرت علی شیر خدا روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 251۔ فرماتے ہیں کہ وہ اوقات جب دل کے اوپر بوجھ ہوتا ہے نماز کے لیے جانا، اکثر عشاء اور فجر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اوقات میں جن اوقات میں دل پہ بوجھ ہوتا ہے نماز کی طرف جانا، جو بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے نا نماز کے لیے، نماز ادا کرتا ہے، پھر آتا ہے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، اس کے عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع ترمذی شریف کی حدیث، آپ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے غلام اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، عشاء کو میں دے رہا، اس وقت تو اب تو بڑی رات کو بھی دن چڑھا ہوتا ہے نا، اس وقت تو گلنگی میں اندھیرا ہوتا تھا، گلیاں ناہموار تھی، مضی جانور تھے،
تو سرکار اب بھی وہی ثواب ہے اس کے لیے، یہ سرکار کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ میں کہ جو میرا بندہ، جو میرا غلام اندھیرے میں مساجد کی طرف جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے قیامت والے دن اس کو نور کامل عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن اس کو نور کامل عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ روایت میں اسی ترمذی شریف میں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب جنت کے باغات میں سے گزرتے ہو تو اس کا میوہ کھا لیا کرو۔ شاہ نے عرض کیا یہ اللہ دنیا میں جنت کے باغ فرمایا؟ ہاں۔ عرض کیا حضور وہ کیا فرمایا؟ مسجدیں، یہ جو مساجد ہے نا یہ دنیا میں جنت کے باغ ہیں۔ حضور میں پھل کیسے کھائیں، میوہ کیسے کھائیں؟ فرمایا میں جا کے پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مساجد کو جنت کے باغات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں نماز، اس میں نعت، تلاوت یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جنت حاصل کرنے کے اسباب ہیں، اس لیے اس کو جنت کے باغات کہا گیا مسجد کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو میرے آقا جب کرم فرمانے پہ آتے ہیں تو رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ میں کہ اے میرے غلاموں، اگر کسی بندے کو، میرے غلام کو مسجد کے ساتھ محبت کرتا دیکھ لو، وہ مسجد میں آنے جانے کا عادی ہے، تو میں حکم دیتا ہوں اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا وہ تنہا پڑھی گئی نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب دے دیتا ہے۔ بغیر جماعت کے پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب، جماعت سے پڑھو گے تو 25 نمازوں کا ثواب۔ دوسری حدیث ہے، اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر، آپ فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا ہے۔ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، 25 بھی ہے، 27